السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 31 سے، اور ہمارا چوتھا رکوع ہی چل رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت والا۔ تو آیت نمبر 31 سے سٹارٹ ہے، تو ہم دعا سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو نام تمام کے تمام، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم صادق ہو۔ اچھا، یہ جو صادقین کا ورڈ ہے نا، اس کا مطلب عربی زبان میں جو ہے نا وہ صرف سچ کے لیے نہیں آتا، درست ہونے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کا درست ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ اچھا، آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے کل علم رکھنے والا اور پوری حکمت کا احاطہ کرنے والا۔ نمبر 33۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ تو جب آدم نے بتا دیے انہیں ان کے نام، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی شے کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ اب یہ نام کس چیز کے تھے؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ اشیاء کے نام تھے اور ان کی پراپرٹیز یعنی خاصیت، کیونکہ انسان کا جو علم ہے، علم بھی دو طرح کے ہیں۔ پہلا تو انسانی علم یعنی مادنی علم، یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی عقل یا حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یعنی ہمارے حواس جو ہیں وہ ہمیں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ہم سینس ڈیٹا کہتے ہیں۔ فار انسٹنس، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، کہیں کچھ چھوا، کہیں کچھ سونگا، کہیں کچھ چکھا، ان معلومات سے مرتب کرتا ہے جو انسان غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ جو پہنچتا ہے، تو یہ وہ علم ہے۔ آج کے لحاظ سے اس کو ہم مادنی علم یا سائنسی علم کہیں گے، اس لیے کہ پھر اسی علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور فلسفیانہ علم جو ہے وہ بنتا ہے، مطلب یہ علم اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ جیسے یہ سب دیکھتے رہے ہوں گے کہ پھل درختوں سے نیچے گرتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان تھا جس نے بیٹھ کر آبزرو کیا اور نتیجہ نکالا کہ زمین میں کوئی قوت ہے یا کوئی کشش جو ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کہ آگ کے اوپر پانی رکھا ہو دیگچی میں ڈھکن دے کر۔ اب اس نے دیکھا کہ بھاپ کی وجہ سے ڈھکن ہل رہا ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ کوئی قوت ہے جو اس ڈھکن کو ہلا رہی ہے۔ بھاپ میں جو قوت تھی وہ انسان کو معلوم ہوئی، اسٹیم انجن دریافت ہو گئے۔ یہ اب تدریجاً ہوتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی اب علم کا ارتقاء ہو رہا ہے، انسانی علم کا ارتقاء۔ لیکن اس علم کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا؟
انسان کا مشاہدہ، کوئی چیز اس نے دیکھا، پھر اس نے اس کے لیے کوئی نام تجویز کیا، اور یہ ناموں کے ذریعے ہی انسان اپنی معلومات کو جو ہے وہ مرتب کرتا گیا۔ ناموں کے ذریعے یہ علم ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کیا۔ تو یہاں جو آیت میں ورڈ یوز ہوا ہے علم الاسماء، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دے دیا، اور یہ پوٹینشلی پورا علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ یہ اب اس کی ایکسفولیشن ہے جو گریجولی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آج کل کے زمانے تک۔ اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس علم کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیے تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ علم دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عقل کے ذریعے جو علم انسان حواس کے ذریعے جو حاصل کرتا ہے اس کو مادنی علم بھی کہتے ہیں، اور ایک علم ہے جو علم ہدایت ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے۔ اب جو اصل میں فساد ہے نا جو آج کل پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے نا آج کل کا ماڈرنزم، اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس نے اپنے علم وحی سے جو ہے نا اس سے منہ موڑ لیا ہے، اور صرف جو ہے اس نے اپنی آنکھ کھلی رکھی ہوئی ہے صرف مادنی علم کے لیے۔ تو اب یہ جو مادنی ترقی ہے نا یہ ایک ڈسٹرکٹیو فورس بن گئی ہے، اور یہ ڈسٹرکٹیو فورس بن کے جمع ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو علم ہدایت ہے یعنی جو وحی والا علم ہے وہ ہے امامت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اب آپ ہی کی ذریت میں یعنی آپ کی اولاد میں نبوت اور امامت رہے گی، کتابیں آئیں گی۔ تو امامت کا تعلق علم وحی سے ہے، لیکن خلافت کا تعلق علم وحی سے نہیں ہے بلکہ مادنی علم سے ہے، یعنی انسانی علم سے۔ جو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی گئی اس کی بنیاد یہ انسانی علم ہے، جس کو یہاں علم اسماء سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ یعنی یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم تمام علم دے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر خلافت ارضی کا یعنی زمین پر خلافت کا جو ہے وہ یہ حقدار ہے۔ اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے لیکن ان کا علم محدود ہے اپنے شعبوں تک، یعنی ہر ایک کو صرف اپنے شعبے کے مطابق علم دیا گیا ہے۔ ان کا علم جامع نہیں ہے، یعنی پورا پراپر نہیں ہے، اور ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ مثلاً کوئی فرشتہ جو ہے وہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، اس طرح اہل طائف پس کر سرما بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اپنے ایک خاص ریلیٹڈ ورک کے ساتھ جو ہیں ان کے پاس علم ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع علم دیا۔ یہاں پر پن پوائنٹ بات میں آپ کو دوبارہ سے سمرائز کرتی ہوں کہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل پذیر ہوا۔ اور دو طرح کے ہمارے پاس علم ہے، ایک تو ہے ہمارا مادنی علم، یعنی حواس سے جو ہم آبزرویشن والا علم، عام لفظوں میں ایکوائرڈ علم، اور دوسرا علم ہے علم ہدایت یعنی ریویلڈ علم، یعنی جو وحی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل کا کل علم دیا، اور فرشتوں کے پاس جو ہے وہ محدود علم ہے ان کے ورک ریلیٹڈ، ان کی شعبوں تک، ان کی ذمہ داریوں تک، ان کو جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے ان کا علم وہاں تک محدود ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جامع علم ہے، یعنی جتنا اس دنیا میں سیکھنے کی ضرورت تھی، اس دنیا میں خلافت کے لیے جو ضروری تھا وہ علم تمام کا تمام حضرت آدم کے پاس ہے۔ تو یعنی اس آیت میں نے یہ سمرائز کیا ہے۔ آیت نمبر 34، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔
یا اس کا یہ بھی ہے، اور یا تھا وہ کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر شیطنت چھپی ہوئی تھی، اس کے بعد اس شیطنت کا ظہور ہو گیا، یعنی اس کے انکار کے بعد۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کہ کون منافق ہے، کون صاحب ایمان ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ یہ فرشتوں کا ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ وضاحت سورۃ کہف میں ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جن تھا جس کا مادہ تخلیق نار ہے یعنی آگ، جبکہ فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اور انسان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ گارے سے بنا ہوا ہے یعنی مٹی سے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جیسے کہ سورۃ تحریم میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے نا، یہ قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے ٹوٹل۔ 6 دفعہ یہ آیا ہے مکی قرآن میں، اور 1 دفعہ یہ آیا ہے مدنی یعنی سورۃ البقرہ میں۔ سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا یہ، سورۃ الحجر میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، پھر سورۃ الکہف میں، پھر سورۃ طٰہٰ میں، اور پھر سورۃ صاد میں۔ تو 6 دفعہ یہ مکی قرآن کی صورتوں میں آیا ہے، اور 1 مرتبہ یہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ ابلیس کے بارے میں تھوڑا سا سنیں۔ اب ابلیس کا جو نام ہے نا، یہ جن تھا، یہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ اس کا نام ہے عزازیل۔ عزازیل ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، لیکن اس کا اصل نام ہے عزازیل۔ قرآن مجید میں اس کا نام نہیں ہے، کچھ روایات میں اس کا نام عزازیل آیا ہے۔ ابلیس کا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے، نہایت مایوس ہونا، فرسٹریٹڈ ون، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ شعر جو ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے قیامت تک کے لیے اجازت مانگی کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں جو ہے وہ دوسرے مقامات پر بھی یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الصاد میں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ تو یعنی یہ اس کا تکبر تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ معاف کرے وہ نامراد ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو درخت ہے نا، یہ درخت کون سا ہے، اس کی قرآن مجید میں قطعاً کوئی وضاحت نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے کہا گیا تھا کہ بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمنسٹریشن تو کرا دی تھی فرشتوں کو کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا کیا ہے، جو اس لیے جو ہے وہ خلافت ان کو دی جا رہی ہے۔ ایک اور دوسری ڈیمنسٹریشن جو ہے وہ کرانی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کروانی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ شیطان کے بارے میں، کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے تکبر کے بنا پر جھکنے سے انکار کیا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اور یہ تمہیں ورگلائے گا، تمہیں تباہ اور برباد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ابلیس نے قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی، اور کہا تھا اللہ تعالیٰ کو اس نے بہت اوپنلی چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزاری نہیں کرنے دوں گا، یہ جنوں اور انسانوں دونوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ان کا دونوں کا ازلی دشمن ہے۔ ہم نے اکثر وہ ٹرم سنی ہوگی، شیاطان جن و انس، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں اور شر پھیلاتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے شیطان جن و انس، شیاطین جن و انس،
اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے جس انداز میں اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں آپ کی جو آدم ہے، آدم اور اس کی ذریت، ان کو میں ورگلاؤں گا، اس نے قسم کھائی ہے۔ سورۃ صاد میں ہے جب ابلیس کو اس نے جب اللہ سے مہلت مانگی، تو جب اس کو مہلت مل گئی قیامت تک، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار، تیرے عزت اور اقتدار کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو خود اپنا بنا لے، جنہیں تو اپنے لیے خاص کر لے، یعنی کہ جس پر تیری نظر کرم ہو جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس نے کہا، پروردگار، یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، جس کو تو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور ان کو غلط راستے پر لے جاؤں گا۔ پھر سورۃ ہجر میں ہے کہ ابلیس نے کہا، پروردگار، تو نے مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا، میں نے جو تیرے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان سب کو زمین میں ہی محبت میں مشغول کروا دوں گا، مطلب یہ سب محبت میں مشغول ہو جائیں گے، زمین میں دنیا کی محبت میں، مال میں مشغول کر دوں گا، سوائے ان بندوں کے جن کو تو اپنے لیے خاص کر لے گا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، پروردگار، جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھوں گا اور ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ان کے آگے سے بھی، اور تو دیکھے گا ان میں سے تو اکثر کو نہیں پائے گا تیرا شکر کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمیں دیا ہے حضرت آدم کو، یہ اس پہ کہہ رہے کہ جو مقام تو نے ان کو دیا ہے، یہ اس پر تیرا شکر ادا کریں اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اس انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، میرے بندے پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں نے تجھے مہلت دے دی، تو نے مہلت مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے میرے بندے کے اوپر تجھے اختیار کوئی نہیں ہے سوائے ان کے جن کے اندر خود سرکشی ہو، جو خود شر پہ پھیلانے والے ہوں، وہی تیرے دوست ہوں گے جو خود تیری پیروی کریں۔ تو سورۃ بنی اسرائیل اور کچھ دوسرے مقامات پر یہ بات واضح کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس جو ہے وہ فریڈم آف چوائس ہے ہمارے پاس، یعنی اختیار ہمارے اوپر ہے ٹوٹلی کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا کچھ معاملوں میں غلط فیصلے کر کے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزوں پہ اختیار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر جبراً کچھ چیزوں پہ خود ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ جس کے سب کو اللہ تعالیٰ تبھی تو کہتے ہیں کہ نیت میٹرز، کہ آپ کی جو نیت ہے وہ کیا نیت ہے، آپ کا دل میں کیا ہے۔ کسی کے لیے گند نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات میں سمجھا رہی تھی یہاں پر کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ ہم مطلب کبھی ہم اپنے آپ میں بھی سوچتے ہیں تو ہم یہ چیز سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی ہو جاتا اور یا پھر یہ ہو جاتا، تو ایسا کیسے ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ نے پھر حساب کتاب کیا ہوتا؟ حساب کتاب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون سے راستے پہ جا رہا ہے، کیا وہ میرے راستے پہ میری طرف آ رہا ہے یا پھر وہ سرکشی میں شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے اچھے بندوں کی، نیک بندوں کی چھانٹی کرتے ہیں دوسرے منافقین سے۔ یہ ہم نے شاید آگے پڑھیں گے، پہلے بھی میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، یہ آگے جا کے بھی آئے گا سورۃ بقرہ میں ہی۔ دوبارہ دیکھیں آیت کو، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اچھا، اب یہ جو جنت ہے نا، اس کے بارے میں نا رائے ہیں کہ یہ جنت کون سی ہے۔ اب اس میں اکثر جو علماء مفسرین تھے ان کی رائے ہے کہ یہ جنت آسمان میں کہیں پہ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے نا وہ آسمان میں ہی ہوئی،
اور لیکن یہ سب علماء اس پہ متفق ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی، کیونکہ جنت الفردوس تو وہ ہوگی نا جس کے بعد اس جنت سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ ہماری آخرت کا انعام ہوگا، یعنی وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، پھر جب ہم اس میں چلے جائیں گے تو پھر ہم وہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ تو اگر یہ جنت الفردوس ہوتی تو پھر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جو ہے وہاں سے نکلتی نہ۔ تو ایک دوسری رائے ہے جہاں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ اسی زمین میں ہوئی ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ سے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اونچے مقام پر رکھا گیا جہاں پر ہر قسم کے میوے تھے اور ہر چیز جو ہے وہ بافراغت میسر تھی، جیسے سورۃ طٰہٰ میں اس کا الفاظ آئے ہیں، یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائش حاصل تھی، آسائش ہوتا ہے آسانی، البتہ یہ جنت جو تھی نا یہ صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اور وہ تمہیں ہر طرح سے ورگلائے گا اور طرح طرح سے وسوسہ اندازی کرے گا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا نا شیطان کا اصلی روپ، اور ان کو بتانا تھا کہ بھئی اس سے بچ کے رہنا ہے تم نے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کو پتہ ہے ہم سب ریفر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں، تو یہ ہم سب کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جو ہے یہ دشمن ہے ہمارا شیطان، اور ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ بھئی تمہارا یہ مقام جو ہے وہ علم اور فہم میں نے تمہیں دیا ہے، علم اور فہم جو ہے وہ میں نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، ان کا جو لمیٹڈ علم ہے وہ ہر ایک ان کے خاص شعبے تک محدود ہے، ان کو اتنا علم دیا ہے، جیسے کسی کا کام پانی بارش برسانا ہے تو اس کو اس کا علم دیا ہے، کسی کا کام رزق پہنچانا ہے اس کو وہ علم دیا ہے، کسی کا کام سور پھونکنا ہے اس کو اتنا علم دیا ہے، کسی کا کام جو ہے وہ رزق پہنچانا ہے اس کو وہ کام دیا ہے، کسی کا کام جان نکالنا ہے اس کو وہ کام دیا ہے۔ تو ان کو جو علم عطا کیا گیا وہ لمیٹڈ ہے، ورک ریلیٹڈ، اور جو حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کو جامع علم عطا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، یعنی آدم اور حوا کو، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں جس میں وہ تھے۔ یہ جو مما کانا فی ہی کا ورڈ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب اس سے مراد جنت نہیں ہے، یہ الفاظ جنت کے لیے نہیں آئے بلکہ اس جنت کی کیفیت کی طرف ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید وہیں اختیار کرتا ہے جہاں پہ جو تفسیر ہے نا وہ انسانی عقل اور فہم کی گرفت سے باہر ہے، یعنی یہ تجربہ آزمائشی اور متنبع کرنے کے لیے کرایا گیا۔ متنبع ہوتا ہے وارن کرنے کے لیے، یعنی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے۔ آیت کنٹینیو، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور اب زمین میں ہے تمہارے لیے مستقل جائے قرار اور برتنے کی چیزیں ہیں، ساز و سامان ہیں اس زندگی کے لیے، جو ضروریات ہیں وہ ہم نے فراہم کر دی ہیں ایک خاص وقت معین تک کے لیے، یعنی یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بساط لپیٹ لیں گے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے درخت سے کھایا تھا اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گی کہ شیطان نے کس طریقے سے ان کو پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا۔ اچھا، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ اچھا، وہ کیفیت یہ تھی کہ نہ کوئی مشقت تھی نہ کوئی محنت تھی، اور ان کو ہر طرح کا جو ہے وہ اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا، ان کو ہر طرح کی ضروریات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی تھی، جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا،
لیکن ان کیفیات سے جو ہے وہ ان کو نکال کر کہا گیا اچھا اب جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو، اور ساتھ ہی ان کو بتا دیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، نسلی دشمن ہے، مطلب تمہاری نسل کا دشمن ہے، یعنی ہم سب کا، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے، تو تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ سورۃ فاطر میں ہے یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا ہی دشمن سمجھو، اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ایجنٹ بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ اچھا، آپ آیت کا اگلا پارٹ دیکھیں، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب نوٹ کریں کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو یہ ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، لیکن ایک دشمنی ہے جو انسانوں میں مرد اور عورت کے بیچ میں ہے، وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا، سورۃ التغابن میں ہے، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر بعض دفعہ بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، تو یہ محبت نہیں عداوت ہے۔ اچھا، اب آیت کا اگلا پارٹ ہے کہ اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی وہی کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہاری زمین جو ہے وہ جائے قیام ہے، اور یہاں پہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، لیکن ایک خاص وقت معین تک کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔